بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جی ہاں دوستوں، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ، جس میں ایک بوڑھی عورت مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ڈر سے۔ وہ بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور بھاگ رہی ہوتی ہے، ان کے بارے میں برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں یہ دیکھ کر اس بوڑھی عورت کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس واقعہ کو سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی افضل اور کتنی اچھی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی ہے ایک اور مضبوط، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو یہ سن کر مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے لگے، ان کی توہین کرنے لگے، کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کے دین کی طرف چلتے رہے۔ ایک دن آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھ کے اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا کہ مکے میں کوئی جادوگر آیا ہے، وہ جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دین بھی مجھ سے چھین لے، مجھے یہ شہر چھوڑ کر چلے جانا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت سامان باندھ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس نے دیکھا تو کہا، بھتیجے یہ سامان میرے سر پر رکھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اٹھایا تو دیکھا وہ گٹھری بہت وزن ہے اور وہ بڑی کمزور تھی، تو آپ فرمانے لگے کہ اماں یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور آپ بوڑھی ہو چکی ہیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی منزل تک آپ کو پہنچا دوں؟ تو بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرا کر کہنے لگی، اے نوجوان، اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھے پر اٹھائے اس کے ساتھ چلنے لگے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بوڑھی عورت ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اتنے میں وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے نوجوان، میں تمہیں یہی نصیحت کرتی ہوں، میں تمہیں یہ بھی کہوں گی کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے۔ وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اور نوجوان اس کے لبوں سے نکلنے والے لفظوں میں اتنی بڑی جادو ہے کہ جو اس کی باتوں کو سنتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے، وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، نوجوان شخص، میں نے پوری زندگی میں اپنے بتوں کی عبادت کی، یہ نہیں چاہتی کہ میں اب آخری وقت میں اپنے بتوں کو چھوڑ دوں، اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ اس طرح پورا راستہ وہ بوڑھی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی، انہیں برا بھلا کہتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے راستے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھوں میں اٹھا کر خاموشی کے ساتھ چلتے رہے، سنتے رہے۔ جب اس بوڑھی عورت کی منزل پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اس کے سپرد کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے۔ تو بوڑھی عورت پوچھنے لگی، اے نوجوان، کون ہو تم نے اپنا نام تو بتایا نہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں، نام سے کیا رکھا ہے، آپ کا کام ہو گیا، بس یہی شکر ہے۔ پھر سے وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، نہیں، تم مجھے اپنا نام بتاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ ایک نوجوان شخص مجھے ایسا بھی ملا تھا جس نے میری مدد کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں، پورا راستہ جس محمد کی تم توہین کرتی رہی، جسے تم برا بھلا کہتی رہی، وہ محمد رسول اللہ میں ہی ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے جیسے ہی آپ کے چہرے کا نور اور آپ کے آنکھوں کو دیکھا تو آپ چلے
اور چلتے ہی اس بوڑھی عورت آپ کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے، آپ کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً یہ سچ ہوگا۔ آپ مجھے معاف کیجیے۔ اور اسی وقت وہ عورت آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور وہ عورت واپس آ کر مکان میں رہنے لگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سیرت کی دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت، آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو یہ ہدایت دے کہ ہم بھی آپ کے اخلاق، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، کہ غیر مسلم ہمارا اخلاق دیکھ کر ہم سے محبت کرے، کہ ہمارے اسلام سے محبت کرنے لگے اور وہ بھی ایمان والا ہو جائے۔ سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو پیارے دوستو، یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ اخلاق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے دیکھ کر وہ بوڑھی عورت آپ کے اخلاق سے اتنی خوش ہوئی، آپ کی سیرت سے اتنی خوش ہوئی، اور آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر وہ آپ پر ایمان لے آئی اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ پیارے دوستوں، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، آج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو آج کا مسلمان بھول چکا ہے۔ آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر ہم عمل کریں تو ہم بھی لوگوں میں محبت پیدا کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی صحیح معلومات بتا سکتے ہیں۔ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، اسلام ایک محبت والا مذہب ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتیں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے اسلام کو سمجھ سکیں کہ اسلام حقیقت میں کیا ہے۔ پیارے دوستوں، قربان جائیں ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں دیکھ کر دشمن بھی صداقت، ان کی شرافت اور ان کی نبوت کا اقرار کرتے تھے اور ان کی گواہیاں بھی دیتے تھے۔ یہ شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ شان ہے تاجدار انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ واقعی ہمارے آقا کی شان نرالی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو کمنٹ میں رسول اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی پاک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں، آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء اکرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو ہم بھی حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔